السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں مختلف جو خواتین کی ایسی جگہ جیسے بیوٹی پارلر یا ہاسٹل یا اس کے علاوہ دیگر ایسے مقامات جہاں پہ خواتین کا آنا جانا ہے، وہاں پہ خفیہ کیمروں کی خفیہ کیمروں کے لگنے کا انکشاف ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ بیکاریوں کے لیے خاص طور پر عید کا موقع، عید آنے والی ہے اور اس موقع پہ بیکاریوں کی بہت بڑی تعداد بڑے شہروں میں پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں بیکاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ان کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو مافیا جو ان کو سڑکوں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، جن کے زیر اثر یہ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس میں ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب بھر میں اپنے مطالبات کے حق کے لیے ہڑتال شروع کر دی ہے، اور جو آؤٹ ڈورز ہیں مختلف ہاسپٹلس کے، سرکاری ہاسپٹل، ان میں کام بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے عوام کس حد تک متاثر ہوں گے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور یہ ہڑتالوں کا سلسلہ کیسے ختم کیا جائے اس بارے میں بھی آپ کچھ تجاویز آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو خبر ایک اور اہم ہے وہ ہے پنجاب بھر میں خسرہ کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ اس سے بچوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں مختلف شہروں میں، اس میں لاہور بھی متاثر ہو رہا ہے۔ شدرہ، فیروز والا، یہ جو لاہور کے نواحی علاقے ہیں، یہاں پہ خسرے کی وبا سے بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم کے آفس اور ان کی رہائش گاہ کے لیے تقریباً 1.5 ارب روپے جو ہے وہ فنڈز رکھنے کی تجویز غور کیا گیا۔ یہ جو بجٹ آئے گا اس میں اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ خبریں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ویڈیو کے طویل ہونے کے خدشے کے پیش نظر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دوسرے جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ لاہور کے علاقہ میں علاقہ ہے جوہر ٹاؤن، جہاں پہ خواتین کا ایک ہاسٹل ہے۔ وہاں تقریباً 40 خواتین رہائش پذیر ہیں۔ یہ مختلف اس میں خواتین جو ہے وہ آ کے رہتی ہے، کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، کوئی اسکول اپنا کالج یونیورسٹی کی بچیاں ہوتی ہیں جو یہاں پہ رہتی ہیں۔ اور ایک عام جو تاثر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی سخت رکھی جاتی ہے۔ ان کے ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ اپنی موومنٹ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہاسٹل بند ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب گھر کا چوکیدار ہی یہ سوچ لے کہ اس نے کوئی خرابی پیدا کرنی ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں یہ جو ہاسٹل ہے اسے میاں بیوی دونوں اسے چلا رہے، اور وہاں انکشاف ہوا، کسی بچی نے، خاتون نے شکایت کی کہ ان کے جو واش روم ہے وہاں پہ خفیہ کیمرے جو ہیں وہ لگا رکھے ہیں۔ اس پر پولیس نے ایکشن لیا، اور جب پولیس کو یہ پتہ چلا اور انہوں نے ہاسٹل کی طرف قدم بڑھائے تو وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے فرار ہو گئے۔ بہرحال اس کی تفتیش جاری ہے۔ اسی طرح فیصل ٹاؤن میں ایک بیوٹی پارلر پر
وہاں بھی خواتین ظاہر تیار ہوتی ہیں، ان کے لیے جو اپنے کپڑے ہیں وہ چینج کرنے کے لیے علیحدہ سے روم بھی بنے ہوتے ہیں، وہاں بھی ویڈیو کیمروں کا انکشاف ہوا ہے۔ اب یہ مطلب بات کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک گروہ ہے، بہت دفعہ اس بارے میں حکومتی لیول پر بھی اور کئی ٹی وی چینل پر بھی مباحثے ہو چکے ہیں۔ یہاں سے یہ ویڈیوز بن کے پھر بیرون ملک، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو یہ کاروبار کرتا ہے، اور یہ جو باعزت خواتین ہیں ان کو یا بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر ان کی ویڈیوز کو آگے بیرون ملک فروخت کر دیا جاتا ہے، جو بھاری رقم اس سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے، پھر وہ کچھ جو خواتین کے لائقین ہیں وہ اپنی عزت کے مارے خاموش ہو جائیں گے، کچھ مطلب وہ پیروی نہیں کریں گے، پرچے جو ہیں وہ پھر اسی طرح عدالتوں میں عدم پیروی پہ پھر یہ لوگ پھر آزاد ہو جائیں گے، اور پھر ایک نئی جگہ پہ جا کے دوبارہ سے یہ کام شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے سخت سزا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہم ہر جگہ، صرف ملک میں نہیں بیرون ملک بھی ہماری بدنامی آتی ہے، اور یہ تصویر جب پیش کی جاتی ہے تو اس سے ملک کا تشخص، اس کا جو نظریاتی ہمارا جو مقام ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے جو افراد ہیں جو اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو سخت سزا دی جائے۔ سخت سزا یہ نہیں کہ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر قید بھی ان کے لیے کام ہے۔ ان کو سب سے پہلے ان کے تمام جو پاسپورٹ، ان کے شناختی کارڈ، ان کے موبائل سے میں انہیں اس حالت پہ حکومت کو چاہیے قید بھی دے، لیکن ان کے ساتھ سلوک ایسا کرے کہ یہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہ رہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی گدھے پہ بٹھا کے ان کا منہ کالا کر کے ان کو وہاں پہ گھمایا جائے۔ ہاں، اگر مقامی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ یہ بندے لگ جاتے تو وہ یقینی طور پر ان کا یہی سلوک کرتے ہیں، اور یہ سلوک تبھی ہوتا ہے جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے، اور جب کوئی چور ڈاکو ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے یا تو مار دیتے یا اس کا تشدد سے برا حال کرتے ہیں۔ اس لیے قانون پر عمل درآمد ضروری ہے، اور اسے سخت سزا دینی چاہیے۔ حکومت جہاں دوسرے کام کر رہی، یہ بھی عوام کی بھلائی کا کام ہے۔ یہاں پہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فیصل ٹاؤن میں جو بیوٹی پارلر ہے، ظاہر ہے لوگ شادیوں کے لیے وہاں پہ خواتین جاتی ہیں، اور یہ کس طرح ان معصوم بچیوں کی زندگیاں جو ہیں یہ مافیا تباہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دینی چاہیے، اور ایسے قوانین بنانے چاہیے۔ ہمارے اب تو خاتون ہیں وزیر اعلیٰ، وہ خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کو بہتر طور پر جانتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خواتین کے معاملے میں سخت ایکشن لیں اور اس مافیے کا کلا کما کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس خبر پہ ہم نے آپ سے گفتگو کرنی تھی وہ بیکاریوں کے لیے حکومت نے، بیکاری ایک تو جو آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو سرپرست ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جو جیلوں میں اسپیشل بیرکس جو ہیں وہ تیار کر دیے گئے، جہاں اس مافیا کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو اس میں رکھا جائے گا، اور ہر بیرک میں 100 سے 200 افراد کے رہنے کے لیے جگہ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، وہاں واش روم، تمام سہولتیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے قید کیا جائے گا، پھر ان کے خلاف بڑا ایکشن، ان کے خلاف کیس تیار کیے جائیں گے، تاکہ یہ
جو مطلب پہلے ہوتا تھا کہ کبھی کبھار کوئی بیکاری جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر آ، لیکن اب کوئی چوک، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی سوسائٹی ان سے محفوظ نہیں۔ یہ بیکاری بن کر وارداتیں بھی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ترس بھی آتا ہے، معصوم بچیاں چھوٹی چھوٹی، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اندھا بنا ہوا ہے، کوئی لنگڑا بنا ہوا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو مافیا حکومت نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے عمل تیار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور عوام کا تعاون بھی اس میں بہت ضروری ہے کہ عوام اس میں تعاون کرے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتالوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹروں پہ جو ہسپتالوں کے اندر کچھ ان کی شکایت ہے کہ تشدد ہوتا ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی کسی وجہ سے، لوگ وہاں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ڈاکٹروں کو۔ تو اب ڈاکٹروں نے ان کی ایسوسیشن نے، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن نے، پنجاب بھر کے جو آؤٹ ڈورز ہیں او پی ڈی ان کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کو اس سلسلے میں فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے، اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ عام آدمی کو اس میں ان کے لیے مسئلہ نہ بنائے، اور تاکہ ہسپتال تو وہی جاتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے، اور کئی لوگ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اگر انہیں فوری طبی امداد مل جائے تو وہ بچ سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک خوبصورت زندگی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا اپنا لائے عمل بنائیں کہ ان کے مطالبات بھی پورے ہوں اور عوام بھی اس سے متاثر نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ایسے ہی مسائل ہیں، کہیں جرائم ہے، کہیں پہ جو ہے وہ لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، اور عوام ترستے پھر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اب عید آنے والی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ اس کی قیمتیں حکومتی کنٹرول سے باہر ہو گئی، ان کی وہ قیمتیں۔ اب جو لیمو ہے، وہ اچھا لیمو، وہ آپ بازار میں جائیں گے تو آپ کو 800 سے 1000 روپے تک کلو اس کی قیمت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو اسی طرح لہسن جو ہے وہ 400 روپے کلو، ادرک جو ہے وہ 700 روپے کلو، اور آلو بھی مہنگا ہو گیا، پیاز بھی مہنگا ہو گیا۔ تو وہ جو ایک مہنگائی کم ہونے کا تاثر تھا، وہ اگلے جو عید تک جو 15 روز ہے، یہ مہنگائی بہت زیادہ اوپر جائے گی، اور اس طرح جو بجٹ آنا ہے اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی، اور عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اب ہم اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال بجٹ میں وزارتوں کے فنڈز اور اسٹیشنری، وہاں کوئی کسی کے گھر جو ہے وہ تعمیر ہونے ہیں، جس میں کمشنرز، ڈپٹی، مطلب جتنے بڑے سرکاری بابو ہیں ان کے بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت سارے فنڈز رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹھنڈے کمروں میں، ٹھنڈی گاڑیوں میں پھرنا ہوتا ہے، نئی گاڑیاں لی جاتی ہیں، اس کے لیے ہر سال فنڈز مختص کیے جاتے ہیں۔ بے شک ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا بہت دباؤ ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کریں، لیکن بظاہر جو زمینی قائق ہیں وہ کہیں اخراجات کم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس میں اب وزیر اعظم آفس کے لیے 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس میں وزیر اعظم اس کے لیے 75 کروڑ، اور وزیر اعظم آفس کے لیے 80 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا، اور اس میں تنظیم و آرائش کے لیے بھی 3 کروڑ مزید شامل ہے، وہاں کی ڈسپنسری کے لیے 1.25 کروڑ رکھا گیا۔ اب یہ
مطلب جتنی باری وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جتنی باری ان کو اسپیشل اعزازیہ بھی وزیر اعظم کوئی اگر جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ سب نے مطلب اسے ملک کو سمجھا ہوا ہے کہ بس بانٹ دو ہر چیز۔ اکثر دیکھنے میں ہے جب کوئی وزیر اعظم آخری دنوں میں جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے جی وزیر اعظم آفس کے ملازمین کو اتنا بونس دے دیا گیا، ان کو اضافی تنخواہیں دے دی گئی۔ بھئی انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا؟ آپ جو اوپر بیٹھے ہیں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام پس رہے، آپ اپنے ہی جو ارد گرد آپ کے سلامے کرنے والے ہیں، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر سب کی بڑھائیں، باقی ملازمین بھی تو کام ہی کر رہے ہیں، سب کی بڑھائیں۔ تو یہ ایک ایسا رواج ہے کہ اکثر دیکھا ہے کہ کوئی طاقتور وزیر ہے تو وہ اپنے محکمے کے جاتے ہوئے ان کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی جا رہے ہیں، وہ اپنے بندے تعینات کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنے سیکٹریوں کی ایک ٹیم لگا دیتے ہیں ایسے شعبوں میں تاکہ ان کو آگے اس کا فائدہ ہو، اور دوبارہ جب آئے تو پھر ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہو جائیں۔ تو ایک ایسا ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا، ماشاءاللہ ہمارے جو یہاں پہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور جو وزراء ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں کہ وہ کہیں محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تو وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں۔ یہ لوگ اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، یہ تنخواہیں نہ بھی لیں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے پلے سے کیوں نہیں ٹھیک کرواتے؟ یہ وزیر اعظم ہے، اس کو انہوں نے اپنی مرضی کا کوئی فرنیچر رکھنا ہے، کوئی کمرہ بنوانا ہے، یہ اپنے جو ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو بیرون ملک ان کے اثاثہ جات ہیں، وہاں سے تھوڑا سا پیسہ چلو وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی رنگ رنگ کروا دیں، وہاں کوئی مطلب کسی اچھی کمپنی کا کروا دیں۔ عوام تو وہ بڑے بڑے ٹین جو کھلا رنگ ہوتا ہے وہ کرا کے گزارا کرتے ہیں، تو یہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا رنگ اپنی جیب سے کروا لیں، اور وہاں بھی جو کام ہوتا ہے وہ اس میں پھر کمیشنیں ہوتی ہیں، جو ٹھیکیدار ہے اس کی کمیشن، آگے جو فیسر ہے ان کی کمیشنیں، یا پورا ملک کمیشنوں پہ ہی چل رہا ہے۔ ہر بندہ کام کرنے کو تیار ہے، لیکن پہلے اس کی کمیشن اس کی جیب میں ڈالیں، اور پھر آپ جو مرضی کام کروا لیں، وہ چاہے ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، کچھ بھی آپ نے کروانا ہے اس ملک میں وہ ممکن ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کام سے، ایک برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے موت کے سرٹیفکیٹ تک، ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک، آپ نے کچھ بھی بنوانا ہے، اس طرح جن مراحل سے بھی آپ نے گزرنا ہے، آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہمارے ملک میں وہ سب کچھ بڑی آسانی سے کسی کی جیب گرم کر کے مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔